آج کی جو سٹوری آپ کو میں سنانے لگا ہوں، یہ سننے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سمجھانا پڑتا ہے، تبھی جا کے ان کو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کیس آیا ہے، ایک خواتین کا کیس آیا طلاق کا۔ تو اس نے جب دائر کیا کیس عدالت میں، تو جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب آپ اچھے وکیل ہیں، قابل وکیل ہیں، آپ کی جو ہسٹری میرے سامنے یہ ہے کہ آپ کافی کوشش کرتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کے درمیان ان کو بحال کیا جائے، آپ کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے، تو آپ ان دونوں کو اپنے چیمبر میں لے جائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ طلاق جیسا عمل ان کے درمیان نہ ہو۔ وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو اپنے چیمبر میں بلایا اور میں نے خواتین سے پوچھا کہ بی بی آپ اس سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہیں؟ وہ بڑی غور سے، پہلے اس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا بڑی غور سے، پھر اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھ کر بے جھجک بولی کہ یہ نامرد ہے۔ میں نے جب اس خواتین کی طرف دیکھا، اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کا پہناوا، میں نے کہا یار یہ اتنی بے بھاگ تو نہیں ہو سکتی کہ اتنی چٹک سے ہوتی ہیں نا کچھ خواتین جو منہ پھٹ سی ہوتی ہیں، ایسی تو یہ لگ نہیں رہی ہے۔ تو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، باہر آواز جا رہی ہے، میرے چیمبر کے باہر جو لوگ ہیں، تو یہ اس طرح اچانک سے بول رہی ہے۔ تو اس نے کہا وکیل صاحب یہ بالکل نامرد ہے، اس میں مردانیت ہے ہی نہیں، اس لیے میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو وکیل صاحب کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا بڑی بڑی بے باک عورتوں سے واسطہ پڑا ہے، لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، تو میں نے کہا بی بی یہ اگر نامرد ہے تو بچے ہیں 2 اور وہ صحتیاب ہیں، خوبصورت ہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو یہ 2 بچے پیدا کرنے تک آپ کو پہلے خیال نہیں آیا کہ یہ نامرد ہیں؟ آج 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہ بڑے بڑے ہو چکے ہیں، اب آپ کو خیال آیا کہ یہ نامرد ہے، اب آپ طلاق لیں گی، یہ بچے اس کے پاس رہیں گے، تب بھی ان کی زندگی خراب ہے بغیر ماں کے۔ اگر تم انہیں اپنے ساتھ عدالت فیصلہ کرتی ہے لے جاتی ہو، تب بھی بغیر باپ کے ان کی پرورش کرنا مشکل ہوگی تمہارے لیے۔ کسی اور جگہ تم نکاح کرو گے جو مرد ہوگا صحیح اس سے، تو وہ کیا ان بچوں کو قبول کرے گا اگر یہ تمہارے ساتھ ہوں گے؟ تو اس لیے بی بی یہ بات مت کرو کہ یہ نامرد ہے، اگر یہ نامرد ہوتا تو یہ 2 بچے کہاں سے آتے؟ کیا آپ نے کسی اور کے ساتھ ہم بستری کی ہے؟ خواتین کہتی ہیں کہ میں اتنی بغیرت نہیں ہوں، ایسی پرورش میری نہیں ہوئی ہے کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کروں اور وہاں سے بچے پیدا کروں۔ تو وکیل صاحب کہتے ہیں میرا ذرا غصہ جذبات بڑھ گئے، میں نے کہا تو پھر ابھی جو 2 بچے پیدا کرنے کے بعد تمہیں اپنا مرد جو ہے نا مرد نہ لگنے لگا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کو میں کیا سمجھوں؟ اس نے کہا وکیل صاحب میرے والد صاحب مجھے شہزادی بلایا کرتے تھے، یہ مجھے ذرا سی بات ہو جائے تو کنجری بلاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کون سا مرد ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کو کنجری بلاتا ہے؟ کنجری وہ ہوتی ہے جو کوٹھے پہ ناچنے والی ہوتی ہے۔ اگر مرد چاہے اس کنجری کو بھی اپنے پیار محبت سے اپنے زندگی اس کی بدل کے اس کو بھی شہزادی بنا سکتا ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں، میرا باپ مجھے شہزادی کہتا تھا، یہ مجھے کنجری کہتا ہے۔ بات بات پہ یہ میری پورے ماں کے ساتھ تعلقات رشتے جوڑنے والی گالیاں دیتا ہے، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیرا خاندان ایسا ہے۔ مجھے بتائیں کون سا مرد ایسا کرتا ہے؟ مردانیت کیا یہ مرد کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ اور اس کے بعد یہ مجھے کبھی کتی کہتا ہے، مجھے کبھی کھوتی کہتا ہے۔ تو مجھے بتائیں وکیل صاحب اس میں مردانیت کہاں ہے؟ وکیل صاحب کہتے ہیں جب اس کا پوائنٹ دوسرا میرے سامنے آیا تو میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے خامد کی طرف دیکھا، میں نے کہا بھائی اگر تم ایسا کر رہے ہو تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ خیر وہ بھی شرم سے آنکھیں نیچے کر لی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میری یہ باتیں تمہیں بری لگتی تھیں یا میری ان باتوں سے تمہیں اعتراض تھا یا ان باتوں سے تم ناراض تھی تو تم مجھے کہہ سکتی تھی، یہاں عدالت میں آ کے مجھے ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی نے کہا جو تم مجھے اتنے سالوں سے ذلیل کر رہے ہو، کیا میری کوئی لائف نہیں ہے؟ کیا مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ کیا میرے رشتے نہیں ہیں ان کو جب تم گالیاں دیتے ہو؟ کبھی میرے گالیوں کے ذریعے میری بہن سے رشتہ جوڑ رہے ہو، کبھی میری ماں کی ایک دوسری کر رہے ہو، میرا پورا خاندان تم ننگا کر کے چھوڑتے ہو۔ آج میں نے 2 باتیں یہاں وکیل کے سامنے بیٹھ کے تمہیں کہہ دی تو تمہاری توہین ہوگی؟
میری اتنے سالوں سے جو تم تذلیل کرتے آ رہے ہو وہ تو نہیں تھی۔ خیر، خاوند شرمندہ ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ تمہیں گالی نہیں دوں گا، میں اپنے آپ کو قابل مرد بناؤں گا۔ ان کے درمیان وکیل صاحب کہتے ہیں میں نے صلح صفائی کرائی اور ان کو گھر بھیج دیا۔ جب وہ گھر کی طرف نکل پڑے، میرے چیمبر سے چلے گئے، ابھی عدالتوں کے اندر ہی ہوں گے، تو میں سوچنے لگا کہ جب اس خواتین نے پہلا الفاظ استعمال کیا کہ میرا خاوند نامرد ہے تو میں اس سے طلاق چاہتی ہوں، تو دل میں نے بھی اس کو گالیاں دی ہیں۔ وہ کہتے میں واپس فوراً اس کے پیچھے بھاگا تو وہ عدالت کے ایک بار سین ہے، وہاں سے جا رہے تھے، میں نے آواز دی، میں نے کہا بی بی بات سننا۔ وہ رکی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے اس سے کہا کہ میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں بھی دراصل نامرد ہی ہوں، کیونکہ خیالوں میں دل میں نے بھی آپ کو گالیاں دی جب آپ نے فرسٹ ٹائم ایسی بات کی۔ تو دوستو، یہ سٹوری آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ریلیشن جڑا ہوتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی اور بہن کا ہو، کوئی بھی ماں بیٹے کا ہو، آج کل تو بیٹے ماں کو بھی دیتے ہیں گالیاں، خامد جو ہیں وہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو ایک ایسی ننگی گالیاں اپنی بیویوں کو دیتے ہیں کہ جیسے وہ تو انسان ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہم مرد ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ وہ گالیاں دے کر اپنے آپ کو مرد ثابت کر رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر افضلیت رکھتا ہوں تو میں اس کو گالیاں دوں، میں اس کو کنجری کہوں، میں اس کو کھوتی کہوں۔ اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کر کے کیا ہم مرد ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر مرد کو افضلیت دی ہے صرف اور صرف رشتے کے لحاظ سے، انسانیت اور باقی جو اللہ کے قانون ہیں اس کے لحاظ سے افضل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے اور اللہ کا تقوی بندہ ہے۔ لیکن عورت کے اوپر مرد کو حاکم بنایا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے کہ مرد کی سوچنے کی طاقت زیادہ ہے، مرد کی سوچنے کی قوت زیادہ ہے، مرد ایک برداشت کرنے والی قوت ہے، ایک بہترین فیصلے کرنے والی۔ آج کل کے ہم جو مرد ہیں، کیا ہم واقعی وہ چیز کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سوچ کر ہمیں سربراہی دی ہے عورت کی؟ مرد دیکھیں نا کتنے سربراہوں میں شامل ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو ماں کا جوان بیٹا ہوتا ہے، ماں کو فخر ہوتا ہے میرا جوان بیٹا ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے۔ پھر اس کے بعد بہنیں اس کی ہوں، بہنوں کو مان ہوتا ہے میرا بھائی جوان ہے، ہمیں کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ وہی بہن کوئی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے، ہم اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، تو فلاں ہے۔ ہوتا ہے، کافی زیادہ تر آج کے دور میں ہوتا ہے، میں خود سنتا ہوں، دیکھتا ہوں آس پاس۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، ایک عورت اس کے گھر میں آ جاتی ہے بیوی بن کے، پھر کچھ عرصے بعد اس کو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو کیا یہی مردانگی ہے؟ میرے خیال میں یہ مردانگی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، میری یہ سٹوری کہانی سنانے کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ خدا را خالص مرد بنیں، اور مردانگی ثابت گالیاں دینے سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ 1 2 4 5 7 دفعہ سیکس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو تب ثابت ہوتی ہے۔ مرد بننا بڑا مشکل ہے، اس لیے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربراہی دی ہے ایک عورت کے اوپر، تو ہم اس طرح سربراہی کریں۔ اللہ ہمارا سربراہ ہے نا، کبھی اللہ نے کہا وہ برا، نعوذ باللہ من شروری، کبھی بھی نہیں نا۔ تو ہمیں اگر ایک چھوٹی سی ایک بندہ ہمارے تابع کر دیا ہے، ہمارے زیر نگرانی کر دی ہے، تو ہم اس کے خدا بن بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ایسا اگر جو کر رہے ہیں تو خدا را خیال کریں۔ اس سٹوری میں جو سبق تھا، جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ رکھیں اپنا بہت سا خیال، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔